کیا مسئلہ ہے کہ عورت سفر شرعی بغیر محرم کے نہیں کر سکتی. عورت کو سفر شرعی پر جانے کے لیے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے. کہتے ہیں دل بڑے صاف ہیں، دل بڑے پاک ہیں، تو شریعت نے سفر شرعی میں محرم کے ساتھ جانے کی قید لگائی ہے، دل صاف ہونے کی قید نہیں لگائی. دل چاہے صاف ہو، وقت کی ولیہ ہو، بہت اعلیٰ درجے پر فائز ہو، تب بھی اس کے لیے سفر میں محرم کا ہونا ضروری ہے. حج جیسی عظیم و شان عبادت حج جیسی عظیم و شان عبادت جس کی ابتدا بھی صاف دل سے ہوتی ہے اور انتہا بھی صاف دل سے ہوتی ہے. رسول اللہ نے فرمایا جو حج کر کے آئے وہ ایسے ہے جیسے آج ہی پیدا ہوئی ہے، گناہوں سے صاف ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حج کر کے آئے اللہ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں. اور فرمایا اللہ کے نبی نے حج کر کے جب آئے جس کے لیے وہ اللہ سے معافی طلب کرے اللہ اسے بھی معاف فرما دیتے. حاجی جس کے لیے استغفار کر دے اللہ اسے بھی معاف فرما دیتے ہیں. اس لیے آنے والے حجاج کرام سے لوگ دعا کرواتے ہیں، اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے حجاج کرام سے دعا کروائی جاتی ہے. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر جہاد میں تھے، تو آپ نے پوچھا تیری بیوی کہاں ہے؟ وہ کہنے لگے میری بیوی تو حج پر گئی ہوئی ہے، اللہ کے گھر کا سفر پہ ہے. آپ نے فرمایا تم یہیں سے اس کے پاس چلے جاؤ، تم اس کے ساتھ جا کر حج کرو، کیونکہ عورت بغیر محرم کے اس عظیم الشان اس مبارک سفر پر بھی جا نہیں سکتی. عورت پر حج فرض ہونے کی شرائط میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ محرم کا بھی ساتھ انتظام ہو. اس قدر تاکید کی گئی ہے کہ عورت محرم کے بغیر سفر شرعی نہ کرے. ان والدین کے لیے لمحہ فکریہ ہے جن کی عقلوں پر دماغوں پر دنیا کی تعلیم کا بھوت سوار ہو چکا ہے اور انہیں اپنی بیٹیوں کی عزت کی کوئی فکر نہیں ہے، جو اپنی بیٹیوں کو اکیلا فیصل آباد، سرگودا، لاہور یونیورسٹیوں میں بھیجتے ہیں اور بیٹی اکیلی آتی ہے اور اکیلی جاتی ہے، ساتھ کہتے سہیلیاں ہوتی ہیں بس وہ کافی ہیں، وہ یہ ہمارے علاقے کی بچیاں ہیں، وہ ادھر شورپور سٹی کی کچھ بچیاں ہیں وہ کٹھی آ جاتی ہیں، مولانا صاحب کٹھی چلی جاتی ہیں، بہنیں جو ہیں آپس میں. اللہ اکبر. ان والدین کی عقل پہ پردے ہیں. یہ سب سے بڑی بے غیرتی اور بے حیائی ہے. ان والدین کا گریبان اللہ قیامت کے دن پکڑے گا کہ یہ بیٹیاں تمہارے پاس امانت تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی تھی، اللہ نے اس امانت کا ظہور تمہارے گھروں میں پیدا کر دیا تھا، اللہ نے اس امانت کو ظاہر کر دیا تھا تمہارے گھروں میں، تمہاری تربیت میں دے دی تھی، اور تم نے ان کی صحیح تربیت نہیں کی، تم نے انہیں آزاد چھوڑا، تمہیں کوئی نہیں پتا تمہاری بیٹی اکیلی جا رہی ہے اور اکیلی آ رہی ہے. پھر اس کی جو نتیجہ اس کا غلط نکلتا ہے، پھر والدین اپنے سر کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر ہمارے پاس دوڑتے ہیں مولانا صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی تعویذ دے دیں، ہماری بیٹی تو ساتھ تو یہ مسئلہ بن چکا ہے، یہ مسئلہ بن گیا، فلاں مسئلہ بن گیا. تو اجازت کس نے دی؟ ماحول کس نے پیدا کیا؟ رستہ ہموار کس نے کیا؟ والد نے خود کیا. اچھے خاصے 5 وقت کے نمازی ہیں اور ایسی دنیا کی تعلیم کا بھوت سوار ہو چکا ہے کہ بچیوں کو 6 ماہ کے لیے، سال کے لیے، 2 سال کے لیے ہاسٹلوں میں بھیج دیتے ہیں اور خود ہی بچی آ رہی ہے، خود ہی جا رہی ہے. حج جیسی عظیم و شان عبادت کے لیے عورت کے لیے سفر نہیں کر سکتی، تو آپ خود بتائیں کیا کالج یونیورسٹی کے لیے کر سکتی ہے جہاں سکھائی بے حیائی جاتی ہے؟
یہاں دینی تربیت کا کوئی ماحول نہیں ہے، بلکہ یہاں تک بتایا کہ یونیورسٹی کے پروفیسروں نے بتایا، یقین کریں دل خون کے عنصر ہوتا ہے کہ جس یونیورسٹی میں پڑھنے والی طالبہ کا کسی لڑکے سے تعلق نہ ہو اس کی انسلٹ کی جاتی ہے یونیورسٹی میں، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کا تعلق ہی نہیں ہے، اس کا کوئی بوائے فرینڈ ہی نہیں ہے۔ آپ بتائیں اس سے بڑی کوئی بے حیائی ہو سکتی ہے؟ کتنی بڑی بے حیائی کی بات ہے۔ یہ مسلمان والدین، یہ کلمہ پڑھنے والے، یہ اپنی بیٹیوں کا تحفظ کریں، ہرگز ایسا ان کے لیے ماحول پیدا نہ کریں۔ شورکوٹ کینٹ میں ہمارے قریب میں بھی کالج موجود ہیں، بس اتنی تعلیم دلوائیں جتنی کی ضرورت ان کی پوری ہو جائے، اس کے بعد انہیں خانہ داری کے امور سکھائے جائیں، اللہ کا دین سکھایا جائے، قرآن سکھایا جائے، حدیث رسول سکھائی جائے کہ بچی نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ میرے سامنے سینکڑوں مثالیں موجود ہیں، ہمارے خاندان کی مثالیں موجود ہیں، بڑی بڑی تعلیم یافتہ بچیاں، نہ کوئی جاب کر رہی ہے، نہ کسی دفتر میں جا رہی ہے، گھر میں کھانا پکا رہی ہے، اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہے۔ کہتے ہیں جی اس لیے پڑھاتے ہیں کہ بچوں کو یہ خود پڑھا لیا کرے گی، ٹیوشن کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ بھی سب سے بڑا جھوٹ ہے، یہ سب سے بڑا فراڈ ہے۔ بڑی بڑی تعلیم یافتہ خواتین کے بچے دوسری ٹیوشنوں سینٹروں میں جا کر پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے؟ حالانکہ خود ماں کیا ہے؟ بڑی تعلیم یافتہ ہے، سرگودا یونیورسٹی سے فارغ ہے، لاہور یونیورسٹی سے فارغ ہے، لیکن بچے کسی دوسرے کے پاس پڑھنے جا رہے ہیں۔ معلوم ہے یہ بھی سب سے بڑا کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ کہتے ہیں رشتہ بڑا اچھا مل جائے گا، اور جو بچیاں دین پڑھ کے جا رہی ہیں انہیں رشتے اچھے نہیں ملتے؟ جنہوں نے صرف میٹرک کیا ہے اور اللہ کا قرآن پڑھا ہے، دین پڑھا ہے، ان کے رشتے اچھے نہیں ہیں؟ کتنے علماء کرام کے جو گھروں میں ان کی بیویاں وہ اچھی نہیں ہیں؟ یہ بھی سب سے بڑا ایک بھوت سوار ہے کہ بچی تعلیم اعلیٰ پڑھے گی تو رشتہ اچھا ملے گا، اور جوڑے تو آسمانوں پہ بنتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، تمہارے اللہ نے جوڑے بنائے ہیں، تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ کالج یونیورسٹی میں جانے سے رشتہ اچھا مل جائے گا، اور رشتے تو اللہ کے پاس ہیں۔ جہاں اللہ نے مقدر لکھا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہیں فیصلے فرماتا ہے۔ پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں، اور خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں، گندے مردوں کے لیے گندی عورتیں۔ تو یہ بھی ایک بھوت سوار ہو چکا ہے اچھے رشتے ملنے کا۔ اور جنہوں نے اچھی تعلیم دلوائی، میں یقین کہتا ہوں میں معاشرے میں کام کرتا ہوں، ایک کثیر تعداد میں مخلوق روزانہ کی بنیاد پہ، ماہانہ ہفتے کی بنیاد پہ مجھ سے آ کر لوگ ملتے ہیں، اپنے اپنے مسائل کا مشورہ کرتے ہیں، مجھے حالات بتاتے ہیں، میں خود حیران ہو جاتا ہوں کہ انہوں نے تو اپنی بچی کو اتنی بڑی قربانی کر کے فلاں یونیورسٹی میں تعلیم دلوائی، اور رشتے کے لیے ہماری محنتیں کر رہے ہیں کہ ہماری بچی کا رشتہ تلاش کر دو، ہمیں کوئی رشتہ نہیں مل رہا، مجھے رات کو نیند نہیں آتی۔ تو تعلیم تو اتنی اعلیٰ دلوائی، رشتے کے لیے رشتہ ہو نہیں رہا، اور جس نے میٹرک کیا اللہ کا دین پڑھا اس کا رشتہ بآسانی ہو رہا ہے۔ تو یہ سب ایک چکر ہیں، ایک معاشرے میں ایک بات چل پڑی ہے خاندان میں کہ اس کی بچی پڑھ رہی ہے، میری بچی بھی پڑھے گی۔ ایک عالم نے کتاب لکھی ہے مسلم طالبات اور یونیورسٹیاں، وہ کتاب پڑھ کے والدین اپنی بچیوں کو وہاں بھیجیں، وہ کتاب پڑھ کے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، کوئی سمجھدار والد با عزت با حیا با غیرت کوئی باپ اپنی بچی کو یونیورسٹیوں کے حوالے نہیں کرے گا، بلکہ اپنی بچیوں کو حیا سکھائے گا، مدرسے میں بھیجے گا، دینی ماحول میں بھیجے گا، جہاں سے یہ حیا کا زیور پہن کر نکلے گی انشاءاللہ۔ تو وہ کتاب پڑھنے والی ہے، میں تو ہر ایک کو کہتا ہوں وہ پڑھے، پھر اپنی بچی کو وہاں بھیجے۔ اللہ اس معاشرے کے والدین کو ہدایت عطا فرما دے کہ ان کے اوپر جو دنیاوی تعلیم کا بھوت سوار ہے اور حدود شریعت کو تجاوز کر کے جو اپنی بچیوں کو گھروں سے بھیجتے ہیں، کل قیامت والے دن اللہ کی پکڑ میں ہوں گے۔ اللہ جنت میں ان کا داخلہ روک لیا جائے گا کہ پہلے جواب دو کہ اللہ نے تمہیں 3 بیٹیاں عطا فرما رکھی تھیں، تو نے اس کی تربیت کیسے کی؟